السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں داڑھی کا کوئی تذکرہ ہے؟ کیونکہ اگر داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہوتا تو کم از کم قرآن میں اس کا ذکر تو ہوتا۔ ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں جو اللہ نے قرآن میں نہ دیا ہو، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکم قرآن میں موجود ہے اور تفصیل کے لیے غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لو تو وہ بھی غلط۔ تو داڑھی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ کا حکم نہیں اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود نہیں۔ داڑھی یا مونچھ یا اس طرح بال وغیرہ کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ سب اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ کو صاف ستھرا رہنا، آپ اپنے طور پر رہیں گے۔ آپ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، جس میں آپ اچھے نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، وہ کام آپ کریں۔ آپ مونچھیں رکھیں، مونچھیں صاف رکھیں، آپ کلین شیو ہوں، آپ بال بڑے رکھیں، بال چھوٹے رکھیں، ناخن بڑے کر لیں یا چھوٹے کر لیں۔ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ ضرور اللہ نے کہا کہ آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے، خوبصورت نظر آنا، اچھا نظر آنا، تو جو آپ کا معیار ہو خوبصورتی کا آپ بے شک وہ کر لیں۔ اس پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس کے لیے پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ایک آیت ہے جس کا یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑا تھا، وہاں سے یہ داڑھی لیتے ہیں، کیونکہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑا ہے، لہٰذا ہارون نے داڑھی رکھا ہوا تھا، موسیٰ نے بھی داڑھی رکھا ہوگا، اور انبیاء نے کیونکہ داڑھی رکھا لہٰذا داڑھی رکھنا جو وہ سنت ہے اور اس طرح اس کو کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ نبی جو کھاتا ہے وہی تم کھاؤ، جو پہنتا ہے وہی تم پہنو، جیسی شکل بناتا ہے ویسی شکل تم بناؤ؟ دنیا میں کوئی دو شخص ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم شکل لوگ بھی ہوتے تو اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہو جاتا ہے، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ہو بہو نقالی کے لیے کہا جائے۔ اللہ نے قرآن کردار سازی کے لیے دیا ہے، لہٰذا اس میں حلیہ سازی کے لیے کوئی زور نہیں ہے۔ کردار سازی کے لیے کہ آپ کو کردار کیا اپنانا ہے جس سے بہترین معاشرہ تشکیل پایا جا سکے، لوگوں کا فائدہ ہو، انسانیت کے بھلائی کا کام ہو، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے احکامات جو بھی ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، اللہ کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ اس لیے اللہ نے حلیہ سازی پر زور نہیں کیا بلکہ کردار سازی پر زور دیا۔ تو آئیے آج اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 ہے جہاں داڑھی کا تذکرہ ہے، لیکن صرف ایک آیت سے بات ذرا واضح نہیں ہوتی، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کی آپ آیت نمبر 90 سے 94 تک پورا دیکھ لیں، یعنی 20 کی 90 سے 94 تک۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں آج کے دن کس طرح یہ قابل عمل ہے، کس طرح یہ آیت آج بھی ہدایت دیتی ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اور تحقیق ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، اس کے سوا نہیں کہ تم اس سے آزمائے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز اس سے جدا نہ ہوں گے، جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹے۔ اس موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تجھے کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میرے ماں جائے، مجھے داڑھی سے اور نہ سر کے بالوں سے پکڑیں، بے شک میں ڈرا کہ تم کہو گے کہ تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہارون نے اپنی قوم سے جب کہا کہ تم آزمائے جا رہے ہو اور رحمان جو ہے وہ اللہ ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، تو اس لیے میری اتباع کرو، تو وہ جس پر جمے ہوئے تھے اسی پر انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی پر رہیں گے، اس سے ہرگز نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہی واپس آئے۔ اور جب موسیٰ واپس آیا تو اس نے ہارون کو کہا کہ تم نے کس بات نے روکا تھا کہ تم نے گمراہی سے نہیں روکے؟ کیا تم نے میری نافرمانی نہیں کی؟ اور پھر وہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، تو اب ہارون کہتے ہیں کہ اے میرے ماں جائے، تو میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑو، میں تو اس لیے ڈرا کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ یعنی لوگوں کو تفرقہ سے روکنا بھی ہے، اللہ کی بات بھی سمجھانا ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے، اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور یقیناً کہا ان کے لیے ہارون نے۔ اب ہارون یہاں ایک تو بطور اسم اگر لیں گے تو ہارون ہی رکھا جائے گا، لیکن ہارون کے اگر معنی کریں گے، کیونکہ قرآن میں جتنے بھی نام آئے سب صفاتی نام ہیں، وہ انبیاء بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ انبیاء نہیں ہیں، انبیاء گزرے تو وہ نام آیا، قرآن میں کوئی تصوراتی کردار نہیں ہے۔ تو ہارون بھی ایک شخصیت گزری ہے، اور اگر قیامت تک آپ اسے دیکھیں گے اس صفاتی نام سے پہچانیں گے جو اللہ پہچان کروا رہا ہے، تو وہ یہ معاون بوجھ اٹھانے والا، من قبل پہلے سے،
یا قوم اے میری قوم انما بے شک جو فتن تم پرکھ کر الگ کیے جا رہے ہو، تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو یا تم فتنے میں پڑ رہے ہو، بہی اس کے ذریعے، ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف جو موسیٰ نے دیا تھا۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا نے تمہارا ربوبیت کرنے والا تمہارا رب الرحمن ہے، وہ انتہائی مہربان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، یعنی معاملات میں میرے پیچھے چلو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے، ہم نہیں ہٹیں گے، ہم نہیں الگ ہوں گے، علیہ اس پر، عاکفین جو ہم جمے ہوئے ہیں، حتی یہاں تک کہ یرجع الینا لوٹے ہماری طرف موسیٰ۔ قال یا ہارون، تو کہا اے ہارون، ما منع کا، کیا تجھے مانے ہوا، کیا تجھے رکاوٹ بنا، اذ رأیتہم، جب تم نے انہیں دیکھا، ضلوا، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اللہ تتبعن، یہ کہ نہیں تم نے میری اتباع کی، افعصیت امری، بس کیا تم نے میرے معاملات میں نافرمانی نہیں کی، قال یبن امہ، تو کہا اے میرے بنیادی ماخذ والے، یبن امہ میں بنی اور دونوں شامل ہے، بنی کہتے ہیں بنیاد کو اور کہتے ہیں ماخذ کو، جس سے اصل پکڑا جائے، جو اصل ہے جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے، اس کو کہا جاتا ہے تو اے ماخذ کے بنیاد والے، لا تاخذ، تو نہیں پکڑ، بلحیتی، مجھے لعنت ملامت میں، بلحیتی داڑھی کو نہیں کہا جاتا، یعنی لحیتی داڑھی کو نہیں کہا جاتا، بے حرف جار ہے یہاں پر، لحیتی کہا جاتا ہے لعنت و ملامت کرنے کو، اور یہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا، اس لیے اس کی تصریف نہیں کر سکتے کہ کہیں اور صاحب کو بتائیں۔ ولا براسی، اور نہ میری سربراہی کو، میری رئیسی کو، میرے لیڈرشپ کو، انی خشیتو، بے شک مجھے خوف ہوا یا میں خوف سے لرز گیا، ان تقولا، یہ کہ تو کہے گا، فرقتا بین بنی اسرائیل، تم نے فرق کر دیا بنی اسرائیل کے درمیان، بنیاد پر چلنے والوں کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کی نگہبانی نہیں کیا۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور یقیناً اس سے پہلے ان کے لیے ہارون نے کہا، اے میری قوم، بے شک اس کے ذریعے تمہیں آزمایا گیا ہے، اور بے شک تمہارا رب الرحمن ہے، بس میری اتباع کرو، یعنی معاملات میں میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، اس سے ہرگز نہیں ٹلیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹے۔ کہا اے ہارون، تجھے کیا مانے ہوا جب تم نے انہیں دیکھا وہ بھٹک گئے ہیں، یہ کہ تم میری اتباع کرتے، بس کیا تم نے میرے معاملے میں نافرمانی کیا۔ کہا اے میرے بنیادی ماخذ والے، تم مجھے لعنت ملامت میں نہیں پکڑو اور میری سرداری کو، بے شک میں خوف سے لرز گیا، یہ کہ تم کہو تم نے بنیاد پر چلنے والوں کے درمیان فرق کر دیا اور تم نے میری بات کی نگہبانی نہیں کیا۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آج کے دن یہ کس طرح قابل ہدایت ہے، آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں کہہ رہا ہے کہ یقیناً ان کے لیے ہارون نے کہا، اب ہارون ایک تو موسیٰ کے ساتھ جو ہارون تھا، یعنی موسیٰ اور ہارون دو شخصیت ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن میں جتنے نام آئے ہیں انبیاء کے، وہ نہ صرف نام ہے بلکہ ان کی صفاتی نام ہے، وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کی صفت ہے، کہیں بطور اسم آیا اور کہیں بطور صفت بھی آیا، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں بطور اسم آتا ہے اور کہاں بطور صفت آتا ہے۔ تو ہارون کے معنی ہے معاون بوجھ اٹھانے والا، تو یقیناً ان کے لیے پہلے سے معاون بوجھ اٹھانے والے نے کہا، اے میری قوم، بے شک تم اس کتاب کے ذریعے پرکھ کر الگ کیے جا رہے ہو، ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، یعنی اللہ نے جو کتاب دے رکھا ہے، تو جو بھی کتاب کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی آج اگر ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو وہ جو کوئی ایک شخص آگے بڑھ کر زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، وہ امام بن گیا یا سربراہ بن گیا، دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے معاون بوجھ اٹھانے والے ہیں تاکہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس کے اللہ کے نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ تو وہ بھی اتنے بردبار ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو کہا کہ بے شک تم اس کتاب کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، اس کتاب کے ذریعے تمہیں پرکھ کر الگ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے تم فتنے میں پڑ گئے ہو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی اسی سے پتہ لگے گا تم کتنے اللہ کے فرما بردار اور کتنے ملاوٹ کرنے والے ہو۔ اور خالص اللہ کی طرف آنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، وہی الرحمان تمہارا ربوبیت کرنے والا ہے، وہی الرحمان تمہیں بتدریج پرورش کرنے والا ہے، بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ رب کہا جاتا ہے جو بتدریج پروان چڑھاتا رہتا ہے، یعنی آپ
بچے ہوتے ہیں، بچے سے بڑے کی طرف سفر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں قد بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، عقل بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، شعور بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ پھر جوانی میں آ کر وہ رک جاتا ہے، پھر بتدریج وہ ایک جگہ برقرار رہتا ہے اور بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے آپ کے قوا کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، طاقت کم ہونی شروع ہوتی ہے، یادداشت ختم ہونا شروع ہوتی ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ارذل العمر آ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. یہ پورا ایک وہ زندگی کا سفر جو ہر ایک کے ساتھ یوں ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ الرحمن ہے، چاہے آپ کھانا پینا دیں یا نہ دیں وہ بڑھتا رہے گا، بچہ بڑا ہوتا رہے گا اور بڑے سے پھر جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کا کھانا پینا کم ہوگا، صحت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کمزور ہوگا، لیکن اسے بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کمزوری کے ساتھ ہو یا وہ اچھی طرح سے بہترین پرورش ہو. تو یہ جو بتدریج پروان چڑھانے والا، بتدریج کرنے والا، یہ الرحمن ہی ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ انتہائی مہربان. الرحمن اس کو کہا جاتا ہے جو بلا تخصیص ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کا نتیجہ دیتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اللہ کو مان رہے یا نہیں مان رہے، آپ جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ وہ دیتا رہے گا، بغیر کسی فرق کیے، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تخصیص کے. تو بے شک تمہارا رب کیونکہ الرحمن ہے تو بس میری اتباع کرو، نہیں میرے پیچھے چلو، کیونکہ میں اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں اور میں چل رہا ہوں، لہٰذا تم میرے پیچھے چلو. واطیع امری یعنی معاملات میں میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. اتباع میری اس لیے نہیں ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ کر دو، بلکہ اتباع اس لیے کہ میں اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اس لیے معاملات میں میرے پیچھے چلو گے تو تم بھی اللہ کے احکامات تک پہنچ جاؤ گے. تو قوم جواب کیا دے رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز جس پر جمے ہوئے اس سے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ پلٹ آئے. موسیٰ وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حق کی خاطر نتائج سے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جائے. تو موسیٰ اور فرعون کی لڑائی اسی لیے کہ فرعون رونت والا ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، جبکہ موسیٰ جو ہے وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق کی خاطر لڑ پڑتا ہے. تو اس قوم نے یہ کہا کہ ہم جس پر جمے ہوئے یہی کافی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج امت مسلمہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے غیر اللہ کی کتاب پر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اتباع کرو، تو یہ اللہ کی اتباع کے بجائے کوئی سایہ ستہ کی اتباع کر رہا ہے، کوئی سایہ اربع کی کر رہا ہے، کوئی اپنے اماموں کے اقوال پر کر رہا ہے، کوئی پیر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے. تو ان سب نے اللہ کے پیچھے چلنے کے بجائے کسی نہ کسی اور کو اس کے ساتھ ملاوٹ کر رکھا ہے، یعنی شرک کر رکھا ہے. تو وہ جس پر جمے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم اسی پر جمے رہیں گے، یہی بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے موسیٰ ہماری طرف، کیونکہ وہ موسیٰ کو سمجھتے کہ موسیٰ نے ہی اصل کتاب دیا ہے اور موسیٰ زیادہ بہتر طور پر سمجھایا، تو موسیٰ جب آ کر آگے ہمیں بتائے گا تو پھر تو ہم ہٹنے کا سوچیں گے، ورنہ ہم جس پر جمے ہوئے یہی کافی ہے. آج بھی اگر کوئی خالص قرآن کی بات کرے اور لوگ اسے سمجھ لے کہ واقعی یہ خالص قرآن کی بات ہے، تو وہ جس پر بھی جمے ہوئے ہیں، جس فقہ پر جمے ہوئے ہیں، جس امام کے قول پر جمے ہوئے ہیں، جس اپنے اکابرین کے پیچھے چل رہے ہیں، چاہے وہ بخاری کے پیچھے چل رہے ہوں یا وہ اصول کافی کے پیچھے چل رہے ہوں یا اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہو جو جس کے پیچھے بھی چل رہا ہو، تو وہ اس پر جو جمع ہوا ہے اس سے جب ہی ہٹے گا جب وہ کسی پر یہ مان لے گا کہ یہ خالص اللہ کی بات کو بغیر ملاوٹ کے اچھی طرح سے سمجھا رہا ہے. تو پھر وہ شخص جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے معاون بوجھ اٹھانے والے، جب تم نے دیکھا کہ میری قوم بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، تو تمہیں کس بات نے روکا؟ تمہیں کیا مانے ہوا کہ تم نے اس قوم کو نہیں روکا، غلط راستے کی طرف جانے سے کیوں نہیں روکا؟ تو کیا تم نے بھی میرے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا؟ بس کیا معاملات میں تم نے میری نافرمانی نہیں کی؟ تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے بڑی محنت سے قوم بنایا تھا اور متفق کیا اور اللہ کے احکامات کے پیچھے چلایا، تو ذرا سے آگے پیچھے ہونے سے کس طرح سے لوگ بھٹک رہے ہیں، اس میں ملاوٹ کر دیا، شرک کر دیا اور آگے پیچھے ہونے لگے. یہ اس کی ساری بات آ رہی ہے. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے کہ قال یا ابن امت، اے میرے بنیادی ماخذ والے، یعنی جس بنیاد کو ماخذ میں نے پکڑا اسی بنیاد کو ماخذ تم نے پکڑا ہو، اس لیے میں تمہاری اتباع کر رہا ہوں. تمہاری اتباع اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تم بڑے ہو یا تم نے کتاب دیا ہے، بلکہ اس لیے اتباع کرے کہ واقعی تم خالص اللہ کی بات کرو، تم نے اسی بنیاد کو ماخذ پکڑا جس بنیاد کو میں نے ماخذ پکڑا ہے. تو تم جو وہ میری سربراہی کو اور مجھے لعنت ملامت نہیں پکڑو کہ میں نے اچھی سربراہی نہیں کی، یعنی میں نے اچھی رئیس گیری نہیں کی. رئیس کہتے ہیں سربراہ کو. تو میری سربراہی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، تم مجھے لعنت ملامت نہیں کرو کہ میری سربراہی میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. مجھے تو یہ خوف نے لرزا دیا تھا کہ تم یہ نہیں کہہ دینا کہ بنیاد پر چلنے والوں کے درمیان تم نے فرق ڈال دیا.
جبکہ اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے اللہ کی کتاب سے دلیل دیا جاتا ہے، حجت ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، یعنی حج کا مطلب یہ ہے کہ دلیل سے بحث، اور وہ قرآن سے ہی دلیل ہوگی، قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کیے بغیر، شرک کیے بغیر کسی بات کو خالصتاً سمجھا جائے تو وہی ہوگا اصل بنیادی ماخذ۔ تو وہاں کوئی لعنت ملامت نہیں کی جائے گی اور نہ اس کے سربراہی کو چیلنج کیا جائے گا۔ ہاں اس نے یہ ضرور کہا کہ میری سربراہی اور اس کو تم لعنت ملامت نہیں کرو، اس لیے کہ میں تو اس خوف سے لرز گیا کہ تم یہ کہتے کہ بنیاد پر چلنے والوں کے درمیان تم نے فرق کر دیا، جبکہ میں فرق کرنا نہیں چاہتا تھا، اور تم ہی یہ کہتے کہ تم نے میری بات کی نگہبانی نہیں کی۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس سے تصدیق کر لو کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر لوگ خود سے بھٹک گئے، خود سے الگ ہو گئے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری سربراہی کا قصور نہیں ہے، تو مجھ پر لعنت ملامت نہیں کرو۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ چند لوگوں کے سرکشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ خالص اللہ کے کلام کی بات کریں گے تو لوگ ان کی نہیں سنتے ہیں، بلکہ وہ ملاوٹ والی بات سنتے ہیں، کہ جہاں کسی کی ملاوٹ کر لی جائے، کسی امام کی بات، کسی فقیہ کی بات، کسی اپنے بڑے سربراہ کی بات، تو اس کے پیچھے چل پڑتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کی بات کو سمجھ کر اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور جو اس کی اتباع کرے تو معاملات میں اس کو دیکھ کر پیچھے چلنا چاہیے تاکہ آپ بھی وہاں تک پہنچ سکیں۔ لیکن قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جس پر جمع بس ہم ہی بہتر ہیں، نہیں ہم ہی نجات دہندہ ہے، اصل ہم صحیح چل رہے ہیں، تم غلطی پر ہو۔ اصول اللہ نے بتا دیا کہ پھر آپ اللہ کی کتاب سے ہی تصدیق کر لیں، بات واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، تمہارا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑتے ہیں، بلکہ ائمہ کی کتاب سے، اکابرین کی کتاب سے اور علماء سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی تصدیق کریں، اس کی وہ بتائیں کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ یہیں سے غلطی جاتی ہے۔ چاہیے یہ کہ بھئی اللہ کی کتاب سے تصدیق کرو، چاہے تم کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو یا کتنے بڑے فقیہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بات کی تائید اللہ کے کلام سے ہی ہوگا، اس سے باہر نہیں۔ اگر آپ کسی اور بات پر جمے ہوئے ہیں تو یقینی سی بات آپ حق بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ معاون بوجھ اٹھانے والے نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے ہی چل رہا تھا، تمہارے ہی معاملات کے تحت چل رہا تھا، میں معاملات میں نے نافرمانی نہیں کی ہے، کیونکہ میں اسی بنیاد کو پکڑا ہوں جس بنیاد کو تم پکڑے ہوئے ہو۔ تو تم میری سربراہی کو اور مجھ پر لعنت ملامت نہیں کرو۔ میں تو اس خوف سے صرف خاموش رہا کہ تم یہ کہتے کہ بنیاد پر چلنے والوں کے درمیان تم نے فرق کر دیا۔ تو فرق میں نہیں کر رہا ہوں، لوگ خود بخود بھٹک گئے ہیں، الگ ہو گئے، انہوں نے ملاوٹ کر لیا۔ ہاں اس کی طرف میں باتوں کی نگہبانی نہیں کر سکا، یہ ہے۔ تو بات کی نگہبانی نہیں ہو سکی، اسی بات کا خوف رہا۔ تو جو بھی معاون بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، بات سمجھنے والے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے بات سمجھ کر اس بات کی نگہبانی اس طرح سے کریں کہ جہاں کوئی اختلاف آئے تو اللہ کی کتاب سے اس کو فوراً مٹا بھی سکیں۔ اگر نہیں مٹا سکتے تو وہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور جب بگاڑ آتا ہے تو پھر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا، اس کے اچھے نتائج مرتب نہیں ہو سکتے ہیں، برے نتائج آتے ہیں۔ ان برے نتائج سے بچنے کے لیے ہی چاہیے کہ آپ اچھی طرح اللہ کی بات کو سمجھیں، اللہ کی ہدایت کو اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھیں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں نتائج سے بے پرواہ ہو کر، جس طرح موسیٰ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وقت کے رعونت والوں سے ٹکرا گیا۔ تو ایسے ہی آپ کو بننا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کے ساتھ اس طرح معاون بوجھ اٹھانے والے ہوں گے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اتنی تربیت کر لیں کہ جہاں قوم اس سے بھٹکنے کی طرف جائے تو اللہ کے کلام سے اس کی تصدیق کروا سکے، اور انہیں اپنی سربراہی میں اس طرح سے رکھے کہ کوئی ان پر لعنت ملامت نہ کر سکے، اور یہ کہا جائے کہ واقعی بنیاد پر چلنے والوں کے لیے تم نے اس بات کی حفاظت کر لی، اس کی نگہبانی کر لی۔ تو یہ ہے آج کے دور میں بھی اس طرح اس کے پیچھے چل کر اس کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ یہاں کسی داڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، نہ داڑھی چھوڑنے کا حکم ہے، نہ داڑھی کٹانے کا حکم ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اس سے کردار سازی کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کردار سازی کے لیے ہیں، حلیہ سازی کے لیے نہیں ہے۔ تو حلیہ سازی کے پیچھے نہ پڑیں، کردار سازی پر آئیں۔ تو اللہ جو کردار بنانا چاہ رہا ہے اس کردار کو اپنا لیں تاکہ بہترین نتائج مرتب کر سکیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر اچھے لوگ اس طرح سے جمع ہوں گے تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑے گی، اور جب اس طرح معاشرے بہت سارے اچھے معاشرے بن جائیں گے، معاشرتی نظام صحیح ہو جائے گا، اخلاقی تربیت صحیح ہو جائے گی، تو پھر وہ آپ اس نظام کی طرف جائیں گے جو نظام سلامتی والا ہے، اور جو دنیا پھر اس کی متلاشی ہے کہ ہمیں بھی سلامتی والا نظام چاہیے۔ تو وہ اللہ کے کلام کو خالص سمجھ کر اس پر اتباع کرنے سے ہی ہوگا۔ اس میں حلیہ سازی نہیں ہے کہ داڑھی اور پاجامہ یا ٹخنے سے اوپر رکھنا، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کردار سازی سے سارا تعلق ہے، تو کردار پر ہی توجہ دیجیے، حلیہ سازی پر توجہ نہیں دیں۔ تو یہ قرآن میں قطعی کوئی داڑھی کا ذکر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی حکم ہے کہ آپ کتنا رکھیں، کس طرح سے رکھیں، نہ اس کے
پیمائش دی گئی ہے، نہ رنگ دیا گیا ہے، نہ کچھ اور کہا گیا کہ کس طرح سے کیا کچھ کرنا ہے. اور دنیا کا کوئی دو شخص ایک جیسا نہیں ہو سکتا. جو بالکل ہم شکل بھی ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک لازمی سا فرق ہوتا ہے جسے لوگ پہچان جاتے ہیں. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ویسا ہی کہا جائے کہ تم بھی اس طرح سے کرو. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. کیا کھا رہے، کیا پہن رہے، کیا پی رہے ہیں، اس پر اتباع نہیں ہے. اتباع کردار سازی میں ہے. تو تمام زور جو ہے وہ اللہ کا کردار سازی پر ہے. ہدایت اسی لیے ہے کہ آپ ہدایت سے کردار اپنائیں. جب اچھے کردار والے لوگ ملیں گے تو اچھا معاشرہ بنے گا. اچھا معاشرہ بنے گا تو پھر اچھی ریاست قائم ہوگی، اور وہ ریاست میں سلامتی والا نظام آئے گا جس کی دنیا متلاشی ہے. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. السلام علیکم.